बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारा कम्युनिटी के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा जी, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है ये, और इसको हम डिस्कस जितना भी करें कम होगा। और मैं ये टिपिकल अल्फाज तो नहीं बोल सकता कि हम उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करेंगे। कोई भी मरहम मेरे ख्याल में उनके ज़ख्मों पे नहीं रखी जा सकती, और अगर रखी भी जा सकती है तो वो काम नहीं कर सकती। लेकिन ज़रूर इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे पहुँचे, और हो सकता है वज़ीर आज़म साहब किसी भी वक्त वहाँ पे पहुँच जाए। मरियम बीबी पहुँच गई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहुँच गए, बिलावल साहब पहुँच गए, मुराद शाह साहब पहुँच गए, और इमरान खान साहब भी पहुँचने को होंगे, और जाके ज़रूर कोशिश करेंगे। कोशिश है कि जनाब उनके ज़ख्मों में या उनके दुख में बराबर के शरीक हो सकें। सेकेंडली, अगर मैं दूसरी तरफ चलूँ, PDM की तरफ चलूँ, तो वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। ठीक है, 11 जमातें हैं, मिली बैठी, एक बहुत बड़ा डिसीजन था और वो लिया भी गया, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में स्पेशली जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी का एंड, फरवरी का शुरू में जनाब को नए यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे, और जो कि आउट ऑफ द बॉक्स रखने की कोशिश की जा रही है, और मीडिया के सामने डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया जा रहा कि उनको बताया गया है, उन्होंने आपस में डिस्कशन की है कि जनाब अगर स्ट्रेटजी जो है अगर मीडिया के सामने रखेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड इफ्स एंड बट्स पे डिस्कशन शुरू हो जाती है, और फिर जो एक्चुअल स्ट्रेटजी होती है PDM की वो फिजल आउट कर जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर PTI की तरफ से हम देखें तो PTI कहती है जनाब कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने आना है, एहतजाज करना है, ज़रूर करें, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, PDM वालों ने वो भी करें, जो दिल करता है करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसी तरह देखा जाए, इसका कंपैरिजन अगर किया जाए, तो इमरान खान साहब ने भी धरना दिया, कई रोज़ बैठे रहे इमरान खान साहब भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं जा सकी। इन सब चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। मेरे पास बड़ा अच्छा पैनल आज है, और मैं उन सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ जनाब। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा अमानुल्लाह किनरानी साहब का। सेनेटर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और मैंने उनको तंग भी बहुत करता हूँ उनको अक्सर औकात, और मेरे मेहरबान भी हैं। उसके साथ सदाकत अली अब्बासी साहब है, क्योंकि उनके लिखा हुआ है साथ वहाँ पे बैलेट पे शायद लिखा होता था, या जो भी है सदाकत अली है। अब्बासी बीच में से गोल कर देते थे ये, लेकिन हमने सदाकत अली अब्बासी साहब को भी जहमत दी है आज। शर्मिला फारूकी साहिबा, अनदर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं अगर शर्मिला बीबी और सदाकत अली साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अमानुल्लाह साहब से शुरू कर लूँ, क्योंकि ही इज़ फ्रॉम द सॉइल, बलूचिस्तान से हैं, कोयटा से हैं, इनकी पल्स पे नज़र भी है और जानते हैं सब चीज़ों को अंदर बाहर से, एंड ही इज़ वेरी आउटस्पोकन। और मैं इससे पहले कि इनकी तरफ चलूँ, एक छोटा सा वाक़या इनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज था, NSW कौन सा था, मुझे 6 NSW 6 था, और मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे जनाब स्टेज पे, और एक शख्स उठा और उसने सवालात जब शुरू किए तो कई सवालों के जवाब वहाँ पे नहीं थे मुशर्रफ साहब के पास, और अल्टीमेटली कुछ जवाब मिले इन्हें, कुछ नहीं मिले, लेकिन बाद में जो जवाब मिले वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं मिले। मैं आपकी तरफ शुरू करता हूँ जी आपसे। पहले तो मुझे हज़ारा कम्युनिटी का इशू जो है वो तो सबके सामने है, सोल्यूशन क्या है? इज़ देयर अ सोल्यूशन टू इट, यस और नो? ये सोल्यूशन तो स्टेट के पास है और हर वक्त है। व्हाट इज दैट सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि जिनकी पुष्टपनाई की जाती है, अपने दोस्तों की पुष्टपनाई बंद कर दें। जैसे आपने कहा सॉफ्ट स्पोकन है, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, तो सीधी बात है, नर्सरी हमारे अपने पास है, हमारे उससे दूध से पलते हैं, क्योंकि अगर तालिबान का सुलह हो सकता है, इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं, और दुनिया के सबसे बड़ी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, हम अपने आप को क्रेडिट देते हैं, और एक अच्छी आर्मी, वेल ट्रेंड, ब्रिटिश की वेल ट्रेंड आर्मी, और हम उस पर फ़ख्र भी करते हैं। तो इसके होते हुए अगर जाहिर बात है, मैं गिला तो नहीं कर सकता हूँ लेवीज से,
न पुलिस से गिला कर सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बजट है वहाँ की फ्रंटियर कोर पे खर्च होती है। जिस तरह सिंध के बजट रेंजर पे है ना, वो उनके साथ मसालत किए हुए, मगर आवाम ने मसालत नहीं किए। वहाँ का जो फ्रंटियर कोर है, सारा बजट बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का आप उठा के देख लें पेपर्स पे। मेरा उनसे खुदा न खास दुश्मनी नहीं है, न मेरा कोई इशू है, न मैं इस वक्त पॉलिटिक्स में हूँ, पर प्रैक्टिकली मैं एज वकील हूँ। तो सारा लॉ एंड ऑर्डर का जो खर्चा है वो फ्रंटियर कोर पे जाता है। उसके सारे जो अहदाफ हैं उसका तयन जो है वो हमारे यहाँ कहते हैं कि हबीब नाला एक बॉर्डर है, हबीब नाले से इस तरफ सिविल अथॉरिटी है, हबीब नाले से उस तरफ किसी और की अथॉरिटी है। यानी इवन जो स्कीमें बनती हैं वो भी हबीब नाले से उस तरफ बनती है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग भी नाम नहीं लेते, मैं भी नहीं ले रहा हूँ। तो हबीब नाले से उस तरफ जो जब स्कीमें बनती हैं, रोड भी उधर से बनते हैं, आपके छोटे छोटे जो अपाइंग ट्रांसफर वो भी उधर से होते हैं। तो क्या वजह हज़ारा बरादरी के लिए वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते? ये इसको बतौर इशू जिंदा रखना चाहते हैं बेसिकली। और ये ईरान और सऊदी अरब ये सारे मिलकर जो है, हमारे पहले उसामा को लाकर सऊदी अरब पर फाश किया, फिर हज़ारों को मारकर ईरान से कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ कराना चाहते होंगे, क्योंकि इसका दुख हम सबको है। मगर सीधी बात है, शिया एक मेजॉरिटी मुल्क है, उसको ज़्यादा दुख होता होगा कि हमारे क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है, ये गरीबों का खून से हम अपने ईगो को जो है सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, अपने अपने इंटरनेशनल एजेंडाज को पूरा करें माजरत के साथ। ये ना लोकल इशू है ना लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। जब चाहे हम उसको ऊपर उठाएं, जब चाहे हम उसको नीचे ले आएं। हकीकत ये हमारे अपने हाथों में। बट एट द वेरी सेम टाइम बिल्कुल इसमें कोई ना बहर है ना। पे मैं मेरे ख्याल में पहले हज़ारा का पूछ लूं, और शर्मिला बीबी आपकी व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? बिलावल साहब भी जाते हैं और मरियम बीबी भी जाती हैं, मुराद शाह साहब भी जाते हैं, यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं आपकी तरफ से, यानी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से। खान साहब की तरफ मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि मेरी इतलात ये है कि खान साहब भी किसी वक्त पहुँच जाएंगे वहाँ पे। बट देन अगेन अगर थोड़ा सा मुख्तसर सा पहले हज़ारा कम्युनिटी को डिस्कस कर ले, सोल्यूशन की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट डू यू से ऑन दिस वन जी? जी शुक्रिया राना साहब। देखिए, मेरे पास इस वक्त तो अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। 11 लाखें 5 दिन से वजीर आजम की आमद के मुंतजर हैं कि वो आए तो उनकी तदफीन हो। और आज मैंने देखा कि वो अर्तगाल की जो एक टीम है उनसे अपने ऑफिस के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। सो प्रायोरिटीज, बेहिसी और एक अवाम के साथ जो एक लगाव होता है, जब आप मुल्क के वजीर आजम होते हैं तो जो अवाम के लोग होते हैं ना उस मुल्क के, वो आपके अपने होते हैं, आपके बच्चों जैसे होते हैं। सो अगर इतनी बेहिसी मुल्क के वजीर आजम में आ गई है कि उस ठंड के अंदर हज़ारा कम्युनिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। 2013 से तकरीबन कोई 300 से ज़ायद मर्द हैं उनके जो कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। और इस वक्त भी आप देखें कि वो उनके जो प्यारे हैं वो उन लाशें लेके तदफीन का इंतज़ार करें कि वज़ीर आज़म आएँ, उनको दिलासा दें, उनको तसल्ली दें, उनके साथ ये वादा करें कि उनकी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो वो उन लाशों की तदफीन करें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब के पास पुर्तगाल की टीम से मिलने का टाइम है, लेकिन उस कम्युनिटी उन लाशों के पास जाके ताज़ियत करने का वक्त नहीं है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती। जहाँ तक रहा सवाल बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब का, वो भी दुबई में बैठे हुए थे, वो गालिबन कल आए हैं और कल आके उन्होंने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आई डोंट नो कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर वो वजीर आजम के जो एक जो उनकी जो कोर टीम है जो इंतहाई नाअहल और इनसेंसिटिव, मुझे वो अल्फाज उर्दू में कहूँगी तो बड़ा ही वो ऐसा लफ्ज़ लगता है कि बहुत ही बेहिस किस्म की जो टीम है, वो उसकी क्लिप्स भी वायरल हुए थे जो उनसे बातें कर रहे थे। वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो उस काबिल ही नहीं कि उनका नाम लिया जाए। तो अब वजीर आजम साहब कल जाएं, परसों जाएं, ना जाएं, अब फर्क नहीं पड़ता। जाना था तो पहले दिन जाना था। देखिए, कौम इस वक्त कौम वैसे ही बेजार है इमरान खान साहब से, परेशान है। खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अद्वियात नहीं है, मुल्क में कोई माशी पॉलिसी नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम अज कम इमरान खान साहब जो इतने वादे और इतने इरादे करके इस कौम से आए थे, कहीं कुछ तो डिलीवर करते। और अगर कहीं डिलीवर नहीं भी कर पा रहे, किसी की दुख तकलीफ में पहुंच जाना
کسی کی دکھ تکلیف میں پہنچ جانا بھی یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام. کچھ ثواب ہی کما لیں جاتے جاتے, جانا تو ان کو ہے, کوئی کمال. لیٹس سی شرمیلا بیوی what the government representation has to say. صداقت علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. صداقت صاحب کیوں اتنی دیر ہوگی, وزیر اعظم صاحب کیوں اتنے دنوں سے نہیں جا پائے؟ سب سے پہلے ران صاحب اس واقعے پہ بہت ہی افسوسناک, دردناک, اور جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا ہے, اور شاید کافی نہیں ہے. اور میں رات سے شوز میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ بیکاز آئی ایم آن دا گورنمنٹ سائڈ, بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسری طرف لوگ اگر میتیں رکھ کے بیٹھے ہوں اور احتجاج کر رہے ہیں اور آپ ان کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں, لہٰذا یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن حکومت نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی ان کے ڈیمانڈز ہیں پہلے اسی دن ہمارا جو کنسرن انٹرنل سیکیورٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ, وہ اور ساتھ وہاں کا لوکل ایم این اے اور آپ کے پارلیمنٹ میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈپٹی اسپیکر, ان کو بھیجا کہ ان کے بات سنی جائے اور ان کو جو چیزیں ان کو ان کو ریلیف دینے یا ان کو کمٹمنٹ دینی ہے وہ دی جائے تاکہ وہ چیز ڈیلے نہ ہو. بالکل حکومت نے اس کو سیریس لیا. درمیان میں وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود تھے, وہ بھی آ گئے. پھر اگلے دن شاید وہ کمیونٹی چونکہ زیادہ اس میں اہل تشیع ہیں تو ایسے وزراء بھیجے گئے جو ذرا فرینڈلی فیس ان کے لیے تھے, جو ان کو پسند نہیں آئے. یہ نام نہیں لینا چاہ رہی, ان کی مرضی ہے, لیکن وہ جو کوشش کی جاتی ہے جب کسی کو راضی کیا جائے تو ایسے بندے بھیجے جائیں جن سے ذرا کمفرٹ زون میں وہ بات کر سکیں. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, تو وہ کوشش کی, ان کی بھی کوشش نہیں کامیاب ہوئی. اور جو مظاہرین ہیں چونکہ بہت دفعہ ریپیٹڈ ان کو کمٹمنٹ دینے کے باوجود ہم ان کا تحفظ نہیں کر سکے. اور یہ ہمارے دور کا شاید یہ دوسرا واقعہ, اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. تو وہ ایک سیریسنس ہے. ہمارا ایک خیال تھا کہ یہ ایک اچھی روش نہیں ہے کہ لوگ ڈیڈ باڈیز تدفین نہ کریں. احتجاج کرنے کا حق ہے, ان کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, اور حکومت ذمہ دار ہے, ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی تھی, ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن یہ ایک روش کہ لوگ ڈیڈ باڈیز کو تدفین نہ کریں. میں ران صاحب آج سے کوئی 5 دن پہلے وہ جو اسامہ ستی کا واقعہ تھا اس پہ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو گو دیئر آن دا اسپاٹ. میں پہلا آدمی تھا جو وہاں پہ گیا, اور وہ بھی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ بڑے غصے میں تھے. اور ظاہر ہے حکومت کی گولیوں سے وہ اس بچے کی شادی ہوئی, تو بڑا مشکل ہوتا ہے جا کے مذاکرات کرنا. اس میں بہت ساری تلخ باتیں کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری سننی پڑتی ہیں. تو وہ اس تلخ باتوں میں سے ایک زلفی بخاری کا آپ نے 15 سیکنڈ کا کلپ لے کے تو اس پہ اگر آپ باتیں کریں کہ آپ کو بڑا بےعزت ہے, ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم بھی جائیں گے, لیکن آپ بھی جیسے جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کی موومنٹ سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میرے خیال مناسب نہیں ہے کہنا کہ لوگ اگر وہاں پہ میتیں پڑی ہیں اور میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی بات کروں. لیکن یہ ڈائنامکس ہیں کہ بلاول صاحب نے بھی آج کہا جی, اور ایون مراد علی شاہ نے بھی کہا کہ ہم آنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں بلوچستان گورنمنٹ کلیئرنس نہیں دے رہی تھی کہ آپ ابھی نہیں آ سکتے, ہم نے کوئی ارینجمنٹس کرنی ہے. اسی طرح وزیر اعظم کا وہاں جانا سمبولک ہے, ادروائز جو احساس ہے, جو ان کی تکلیف ہے, جو ان کے مطالبات ہیں, وہ ہمیں منو ان وہ تسلیم بھی ہیں. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پریسیڈنٹ اس طرح نہ بن جائے کہ کوئی بھی واقعہ آئندہ ہو تو وہ کہیں جی وزیر اعظم موقع پہ آئے گا تو پھر ہم دفن کریں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ تدفین نہ کرنا مناسب نہیں ہے. ان کے مطالبات, ان کا مظاہرہ, ان کا نہ ماننا وہ بالکل ان کا حق ہے. تو اب میرے خیال ہے ڈیسیجن ہونے والا ہے کہ وزیر اعظم نے کس طرح جانا ہے اور کب جانا ہے. اور یہ میں پھر آپ کے چینل کے ذریعے ان سے درخواست کروں گا, خدارا آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں, وزیر اعظم بھی آپ کے ہیں اور آپ بھی ہمارے ہیں. ایک ایک بندہ جو بچہ جس کی شہادت ہوئی ہے وہ ہمارے دل پہ ہے. لیکن اس کو یہ چیز, یہ روش شاید یہ تھوڑی سی میں الفاظ میرے غلط نہ ہو جائیں کیونکہ اس وقت معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, کہ تھوڑی سی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ڈیڈ باڈیز کو تدفین نہ کریں. تدفین کریں اور انشاءاللہ جو ان کے مطالبات ہیں تحفظ دینے کے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ان کا مطالبہ ہے, کوئی اسپیسیفک مطالبہ ہے کسی آفیسر کا, کسی ادارے کا, میرے خیال ہے وہ بھی مانا جائے. شرمیلا بیوی کہہ رہی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب آپ کے موجود نہیں تھے اور وہ ملک سے باہر تھے, اور شرمیلا بیوی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی چیف منسٹر بلوچستان نے, وہ پتہ نہیں کہاں پہ کی. دیکھیں اگر ان کو وزیر اعلیٰ کو پتہ ہوتا کہ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہونا ہے تو پھر تو وہ نہ جاتے, لیکن انسان ہیں, ان کو بھی کہیں آگے پیچھے جانا ہی پڑ جاتا ہے. لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ارلیسٹ پاسبل, آج آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں, باہر جانے آنے کے, فلائٹس کے ایشو ہوتے ہیں ملک کے اندر, تو چلو ان کو اپنے ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس, لیکن ملک سے باہر آنے کے لیے جو بھی انتظامات تھے, لیکن امیڈیٹلی گورنمنٹ کے نمائندے, دیکھیں نا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے ان کے سمبولک ویلیو ہوتی ہے, لیکن دانا صاحب اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ریاست جو ماں ہے, کیا وہ اس اپنے درد کو محسوس کر رہی ہے؟ ہاں کر رہی ہے. ادارے کر رہے ہیں, ہاں کر رہے ہیں. ان کو پروٹیکشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہاں ہے. ہم ایز اے ریاست فیل ہوئے ہیں, ہم فیل ہوئے ہیں.
لیکن یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس واقعات پہ یہ کمزوری تو ہے اداروں کی، ہماری سب کی کمزوری ہے، لیکن اس پہ سیاسی باتیں کرنا، جیسے ابھی مریم صاحبہ نے سیاسی باتیں کی، بلاول نے میرے خیال ہے نہیں کی، مناسب باتیں کی، مریم صاحبہ نے اس میں سیاسی باتیں کی، اس کا تکبر ہے، اس کی انا ہے، اس کی ایگو ہے، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح لاشوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ لاشیں اٹھنا بند ہونی چاہیے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روش بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی برادری کے لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ کیا جائے، اور پچھلے 2 دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلوں گا جی، اور بریک سے واپس آؤں گا تو بات کروں گا پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں جناب کہ آئندہ آنے والے کچھ ہفتوں میں بڑے کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں یا نہ آئیں، لانگ مارچ کی طرف جانا مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن بیفور آئی گو ٹو دا ادر ٹاپک تھی، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں، جو اس وقت ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں بلوچستان اور کراچی کو، دے آر ویری مچ ایکٹیو جی، اور ان کو ذرا ذہن میں ضرور رکھیے کیونکہ وہ ایکٹیو ہیں، اور جتنے بھی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ ایکٹیو ہیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، بلوچستان ہو یا کراچی ہو، اسپیشلی ان 2 جگہوں پہ، 2 پروونسز میں دے آر ویری مچ ایکٹیو۔ ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آ کے پی ڈی ایم پہ بات کریں گے۔ پی ڈی ایم کی طرف چلوں گا جی، اور پی ڈی ایم سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ یعنی کہ ان کے اندر کے جو لوگ ہیں، پارٹیز کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ایک سرپرائز دیں گے حکومت کو، لیکن حکومت کہتی ہے جی کہ وی آر لیسٹ پوسٹ، جو کچھ کرنا ہے پی ڈی ایم نے ضرور کرے، جو دل کرتا ہے کریں، ان کا رائٹ ہے، وہ اپنا احتجاج کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن ایک نئی چیز، نیا اینگل سامنے آیا ہے، کیونکہ آصف زرداری صاحب کہہ چکے تھے شاید کہ جناب جب تک میاں نواز شریف صاحب نہیں آتے لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں لانگ مارچ ہوگا۔ جناب عابد شیر علی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے، اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں جی۔ شرمیلا بی بی، are you guys ready for the long march جی؟ جی رانا صاحب، ایبسلیوٹلی، آئی تھنک یہ جو پی ڈی ایم کا 26 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا تھا، اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ پہلے مرحلے میں جلسے ہوں گے اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ ہوگی، تو ہم اس ایجنڈے سے بالکل بھی ہٹے نہیں ہیں، آلدو حکومت یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور بار بار اس نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی پی ڈی ایم میں دراڑ پیدا ہو گیا ہے، نواز شریف آئیں گے تو لانگ مارچ ہوگا، نواز شریف نہیں آئیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نواز شریف پہلے بھی نہیں تھے، جب انہوں نے آنا ہوگا وہ آ جائیں گے، لیکن پی ڈی ایم کا جو ایک 26 نکاتی ایجنڈا ہے اور جو ایک طریقہ کار، ایک لائے عمل طے کیا گیا تھا، اسی پہ ہم نے آگے چلنا ہے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ برحق ہے۔ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ چاہتے ہی ہیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا، مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان گھر چلے جائیں۔ اگر عمران خان سپوزڈلی گھر چلے جاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان بھی بھیج سکے گھر کسی کو، میاں نواز شریف کو نہیں بھیج سکے وہ گھر، اتنا لمبا انہوں نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ڈی چوک پہ، لیکن وہ بھی نہیں بھیج سکے۔ لیکن اگر سپوزڈلی عمران خان کو آپ لوگ گھر بھیج بھی دیتے ہیں تو واٹ نیکسٹ؟ آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، الیکشن تو پھر اسی طرح ہی ہوں گے، وہی سب کچھ سامنے آئے گا، تو اس میں کیا چینج لے کے آئے گی نئی گورنمنٹ، جو بھی آتی ہے گورنمنٹ، کیا چینج لے کے آ سکتی ہے؟ کیا بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن نہیں ہو جائے گی پھر؟ دیکھیے رانا صاحب، اس وقت آپ دیکھیے کہ 2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ان کی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے۔ آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کی شائع کردہ ہیں، اس میں جو فوڈ انفلیشن تھی وہ 9.8 تھی 2 سال پہلے، اور آج جو ہے وہ 21.5 ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آلموسٹ ڈبل، مور دین ڈبل انکریز ہوا ہے۔ ایک عام آدمی کیا مانگتا ہے؟ ایک عام آدمی مانگتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سستی ملیں، بجلی جو ہے وہ سستی ملے، ادویات سستی ملیں۔ ادویات میں 500% اضافہ ہوا ہے، گیس کی نرخوں میں پچھلے 2.5 سال کے اندر 700% اضافہ، 700% انکریز۔ مطلب یہ ایک غریب آدمی تو کیا، ایک متوسط طبقے کا آدمی بھی اب افورڈ نہیں کر پا رہا، بچوں کی اسکول نہیں دے پا رہے، بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے، آپ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے، گیس نایاب ہو گئی ہے اس کے باوجود کہ 700% اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک کے اندر معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا ہے۔ اس وقت کوئی بھی آپ انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی انڈسٹری جو ہے وہ فلرش نہیں کر رہی، سب بیکورڈ جا رہی ہیں۔
آپ کے ایکسپورٹس گر رہے ہیں, آپ کی امپورٹس بڑھی ہیں. اس وقت آپ دیکھیں جو ایک منٹ شرمیلا بی بی, جو ہماری اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اتنے آرڈرز مل رہے ہیں, اور فیصل آباد از بومنگ لائک اینی تھنگ. فیصل آباد کی انڈسٹری از بومنگ لائک اینی تھنگ. پھر میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں, ان کو ان سے بات کریں. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ تو بالکل فیکٹس بتائیں گے. آپ ماشاء اللہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ترجمان ہیں ان کو بلا کے وزیر اعظم صاحب ہر دوسرے دن بریفنگ دیتے ہیں کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولو, اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. ایکسپورٹس آپ کو کیا, آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ کے جو کسان ہیں, ایک آپ کو یاد ہے کسان جو اپنی ضروریات کے لیے, اپنے حق کے لیے جو احتجاج کر رہا تھا لاہور میں, اس کو گولی مار دیا, اس کو شہید کر دیا. یہاں پر آپ نے دیکھا وہ جو ڈاکٹرز احتجاج کر رہے تھے ان کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے کیننز برسائے. یہاں پر تو آپ بول بھی نہیں سکتے, آپ بولتے ہیں تو آپ کو جوتے پڑتے ہیں, گولی بھی ملتی ہے. اپوزیشن کے لوگ بولیں تو نیب کا نوٹس آتا ہے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. What about the industry? انڈسٹری پہ شرمیلا بی بی اگر آپ روشنی ڈال دیں, نہیں بلایا گیا. میں نے کہا انڈسٹری پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تاکہ میں صداقت صاحب سے پوچھ لوں. چلے رانا صاحب, آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, -8% کے اوپر جا رہا ہے. آپ اگر ایگریکلچر سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے, پہلی بار پاکستان میں منفی گروتھ ہے, منفی. اینڈ وی آر اگریرین کنٹری, جہاں 65% جو ہے آپ کی جی ڈی پی کو جو کنٹریبیوشن آتی ہے وہ ایگریکلچر سے آتی ہے. کسان رو رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا, اس کو بیج نہیں مل رہے, اس کے پاس کھاد نہیں ہے, اس کے پاس let صداقت علی respond to this one. صداقت علی صاحب, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 سالوں میں بہت مہنگائی ہوئی ہے, یہ تو ماننے والی بات ہے. نے اپنے نام کا کچھ تو پاس رکھا. جی جی, آپ مجھے بولنے دیں, میں نے آپ کو پورے سکون سے بولنے دیا, کیونکہ ہم آپ بات کریں پھر نہیں. وہ کہہ رہی ہے شکر ہے کہ صداقت صاحب نے صداقت سے کام لیا. جی جی نہیں, یہ سارا کام ہی صداقت سے ہوگا انشاءاللہ. آپ سن لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 سال میں بہت مہنگائی ہوئی ہے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو ملی تھی اس وقت بھی بہت بڑا کرنٹ کا خسارہ تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں 25% مہنگائی ہوئی تھی, ہمارے دور میں بھی 16-17% تک گئی ہے. لیکن یہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی بات کریں, جو ہم نے اسٹیٹ بینک کے جو خبریں, پچھلے 2 ہفتوں میں مہنگائی کی اشارہ 6% آ گئی ہے, جو ہفتہ وار ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے. مہنگائی کی وجہ کیا تھی؟ جو $20 ارب کا خسارہ شاہد خاقان کے دور میں تھا, اس کی وجہ سے ڈیویلویشن ہو گئی تھی اور وہ مہنگائی آئی. آج اس حکومت نے نہ صرف مہنگائی کنٹرول کر لی بلکہ ایکسپورٹ, میں بی بی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2.35 بلین $2 ارب 35 کروڑ کی خالی ایکسپورٹ پچھلے دسمبر میں ابھی ہوئی ہے, جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. کبھی کسی دسمبر میں اتنی بڑی ایکسپورٹ نہیں, 18% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے. سیمنٹ کی سیل پیک پہ ہے اس وقت, گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ڈیمانڈ پیک پہ ہے اس وقت. ٹیکسٹائل کے لیے مزدور نہیں مل رہا اور ریمیٹنسز بڑھ گئے. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, جو پاکستان کا سب سے بڑی مجبوری تھی کہ ہمیں قرضے لینا پڑتے تھے, وہ $20 ارب سالانہ سے 0 پہ آ گئے. ان کو تو صابن دے رہا نظر آ رہا ہے, نہ کوئی معاشی پالیسی نظر آ رہی ہے, نہ کوئی فارن پالیسی نظر آ رہی ہے, نہ کوئی نظر آ رہا ہے. ان کو نظر جو چاہیے وہ ان کو چاہیے ایک, جس کو ہم بار بار کہتے ہیں اور یہ تپتے ہیں, NRO. ان کو جو اندھیرا نظر آ رہا ہے, جو ان کو لوگ روتے نظر آ رہے ہیں, وہ روتے وہی ہیں جنہوں نے خوب لوٹا اور کہا. محترم زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے جو اس دفعہ کرپشن کیا پاناما کے بعد, اگر میں نواز شریف کو معاف کروں مجھے اللہ بھی معاف نہ کرے. اور شہباز صاحب نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کا میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا. آج وہ ایشو ختم ہو گیا دونوں کا, دونوں اکٹھے ہو گئے. ان کی چوریاں ان کو معاف, ان کی چوریاں ان کو معاف, اور سب کچھ برا بھلا. 2 سال 2.5 سال کی حکومت عمران خان کا ہے. گیس مہنگی تو آپ کے معاہدے, بجلی مہنگی تو آپ نے کیپیسٹی پہ معاہدے کیے کہ بجلی بنے نہ بنے, بجلی استعمال ہو نہ ہو, ہم نے پیسے دینے. انہی پیسوں کے بدلے میں یہ سارے محل بنے, انہی کمیشنوں سے یہ لنڈن فلیٹس بنے, یہ ایون فیلڈ فلیٹس بنے, اربوں خربوں روپے کے بنے. آج آپ ان میاں صاحب جو ہمارے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, وہ حسن حسین, اپنا اسحاق ڈار, سلمان شہباز, علی عمران, اس ملک کی عدالتیں ان کو چیخ چیخ کے بلا رہی ہیں, وہ بھاگے ہوئے, وہ تحریکیں چلائیں گے. رانا صاحب, تحریکیں چلتی ہیں کریڈیبل لیڈرشپ کے پیچھے. تحریکیں چلتی ہیں جب ملک کا مسئلہ ہو. ان کا مسئلہ ملک ہے, ان کا مسئلہ اپنا بچے جو 2 آگے لانچ کر دیے,
اور ان بچوں کے پیچھے جو پیسے کمائے ہوئے ان کو بچانا ہے. قوم اسی لیے لاہور کا جلسہ فیل ہوا, اسی لیے پشاور کا جلسہ فیل ہوا, اسی لیے پی ڈی ایم فیل ہوئی, اسی لیے ان کے اختلافات ہیں کہ یہ سب کو پتا ہے کہ سارے ایک دوسرے کو بھی چکر دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی نون کو, نون پیپلز پارٹی کو, مولانا دونوں کو یہ چکر دے رہے ہیں نا. وہ میں ایک سے دبلا بولو پھر میرا ٹائم کو دیجیے. ان کا کیا تھا پہلے جی, 8 دسمبر کو آر یا پار استعفے آ رہے تھے, پھر وہ آر یا پار چلا گیا 13 دسمبر کو, پھر 31 دسمبر کو حکومت گھر چلی گئی. بلاول صاحب نے بھی کہا اور مریم نے کہا حکومت تو بیٹھی ہے, کیا آپ کی عزت رہے گی؟ اور آج استعفے دے نہیں رہے, سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں, ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں, لانگ مارچ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, سردی زیادہ ہے اس لیے نہیں کر رہے. تو ایک ایسی تحریک جو پھس پھسی قسم کی تحریک ہے, اس کا حکومت کو کیا پرواہ ہوگی؟ لیکن مجھے ایک یہ چیز تو بتا دیں کہ جن لوگوں کے استعفے پہنچے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس, آپ کی قیادت جو ہے وہ کیوں کہہ رہی ہے ان استعفوں کو منظور نہ کریں؟ مریم صاحبہ نے ایک منٹ تھوڑی سی بریک لے لو. مریم صاحبہ نے کہا کہ ایک ان کے جیٹ تھے اور ایک وہ مرزا جاوید عباسی کے. میرے شیروں استعفے غلط بھی چلے گئے ہیں, آپ نے شیر بننا ہے, منہ پہ مارنا ہے. وہ شیر دونوں اسپیکر کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے, انہوں نے کہا بی بی معاف کرو, بھائی معاف کرو, ہم نے استعفے نہیں دیے. تو یہ تو ان کی حالت ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو ذرا میں اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر لوں, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ چل تو رہا ہے لیکن چیزیں پروف نہیں ہوتی ہیں. ریزن کیا ہے, میں ذرا امان اللہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شرمیلا بی بی میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ صداقت صاحب نے تو آپ کے بڑے لمبی چوڑی یہاں پہ کہانی سنا دی ہے, لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے, اس کے نتائج کچھ نہیں نکلتے, کیوں آپ وکالت بھی کرتے ہیں, اتنے منجھے ہوئے آپ وکیل ہیں امان اللہ صاحب, ریزن کیا ہے؟ کوئی اگر مجھے چھوٹا سا بتا دیں کوئی ریزن تو میں ہم لوگ ذرا ایجوکیٹ ہو جائیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ پورا سسٹم ہمارا جو ہے نا کیموفلاج ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں؟ نہیں پورے سسٹم, کیونکہ اس کو جاوید اقبال صاحب کو اپوائنٹ کرنے والے عمران خان پی ٹی آئی تو نہیں تھی, یہ تو اسی اپوزیشن نے بنایا, وہ ہمارے اپوزیشن گورنمنٹ نے بنایا. مگر جو ہمارا سسٹم ہے اوور آل جو ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس وائٹ کالر کرائم کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے اور اپروپریٹلی کورٹ میں پیش کر سکے. بدقسمتی یہ ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال در جب وکیل کی بات کی, مجھے میرا جو ایک کمپلینٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ ایک سیکریٹری جو بھی اپائنٹ ہوتا ہے یا فیڈرل لیول پہ یا صوبائی لیول پہ, لامحالہ 21-22 گریڈ کا ہوتا ہے, اور 21-22 گریڈ کے اندر وہ جب پہنچتا ہے اتنے ایکسپیرینس, اتنے ایجوکیشن, اتنے امتحانات کے ساتھ, فیڈرل پبلسز کمیشن ہو, سی ایس ایس ہو, کچھ بھی کہے, ایک قسم کا ماسٹر بن جاتا ہے رولز کا. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو یہ اس کی ججمنٹ ہونی چاہیے رائٹ اور رانگ, کہ جو رولز کے مطابق فیصلہ کرے, اس کا ہائر اتھارٹی اس کو چیک کرے. اگر غلط ہے تب بھی جو رولز کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیے, اگر صحیح ہے تب بھی اس کو رولز کے مطابق دیکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کا جو نیب کا پروسیس ہے ادھر سے جو ابھی سے اگر آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے, ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر ہوتا ہے یا انسپیکٹر ہوتا ہے یا اے ایس آئی ہوتا ہے, جو پولیس کے لیول کے, ان کو نام جو بھی دے, انویسٹیگیٹنگ افسر کہیں, اس نے جو ہے 7 جماعتیں پڑھی ہوتی یا 10 جماعتیں پڑھی ہوتی یا ایف اے کیا ہوتا ہے یا بی اے کیا ہوتا ہے میکسیمم. کوئی کمپیٹیٹو ایگزام سے نہیں آتا ہے. بہت سارے پولیس والے اس میں انڈکٹ ہو گئے, بہت سارے ایف آئی اے والے ہوتے ہیں, اور ہماری پرسپشن ایف آئی اے اور پولیس کے بارے میں کیا ہے دنیا جانتے ہیں, جس طرح پٹواری کے بارے میں جانتے ہیں. اگر یہ پٹواری نیچر کے ایس ایچ او پولیس تھانے دار جا کر وہاں بھرتی ہوں گے اور وہاں سے جو رزلٹ آئے گا تو یہی رزلٹ آئے گا کہ وہ آگے پروسیس نہیں ہو سکے گا. آپ سیکٹری کو انڈرمائن کرتے ہیں کہ جو اس نے رولز کی ججمنٹ غلط دی ہے, کہ جناب آپ نے جو اپروول دی ہے آپ غلط ہو, اور وہ جو ہمارا سب انسپیکٹر 8 جماعت والا وہ صحیح ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ وہاں بٹھائیں, کوئی فورینسک آڈٹ کریں, یہاں پر ایسا اعلیٰ کوئی سسٹم بنائیں جس سے وہ سیکرٹری بھی ملزم بن سکے, وزیر بھی ملزم بن سکے, وزیر اعظم بھی بن سکے. اب بہت ساری چیزوں کا اداروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, مگر ہمارے جو معذرت کے ساتھ وہ سارے سب انسپیکٹر رپورٹیں دیتے ہیں, ایک ریفرنس بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ریفرنسز ہیں سب جعلی ہیں. جیسے اب یہ کہا جو فلاں نے 2 ارب کھا لیے, وہ اس لیے بجٹ ہی 2 ارب کا ہوتا ہے. اب کیسے ممکن ہے 2 ارب کا سارا بجٹ جو ہے ایک وزیر کھا گیا یا وزیر اعظم کھا گیا؟ بھائی ایک پروسیس میں آیا بجٹ 2 ارب کا تھا, اب مگر ریفرنس میں یہی چلتا ہے. اچھا پھر اگر آپ نے ایک چیز 10 روپے خرید, میں کیسز کرتا ہوں مجھے پتا ہے, ایک شخص نے جرمنی سے 12 لاکھ بھیجے 1999 میں, اور جناب وہ اس کا بھائی 86 میں کوئی ملازم تھا فوڈ میں,
अब वो भाई को आज पकड़ा जर्मनी से, कहता है जनाब आपने जो ये 12 लाख भेजे थे 99 में, ये आपके जो भाई 86 में मुलाजिम था, ये आपने बेनामी है आपका। भाई वो कहते हैं मैंने अपने पैसे भेजे, ये बैंक है, ट्रांजेक्शन है, ये हमारे सिस्टम है। कभी भी ना एवन फील्ड साबित होगा, ना ये जाली अकाउंट साबित होंगे कि ये जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए उनकी कैपेसिटी नहीं है समझने की। ओके, सो ये आपके ख्याल में कोई चीज साबित नहीं कोर्ट में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। ठीक, अगर सजा होती है तो खत्म हो जाते। मुल्क का पैसा जाया करें, जैसे उन्होंने लंदन में जाया किया नवाज शरीफ के ऊपर, अब भी यहाँ पर जाया करें। इस पर बैठकर पूरी तरह रिसर्च करें और व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए एक नया सिस्टम ये लंदन वाली बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। हकीकत है, इतने अरब 10 अरब इस पे को 1 लाइनर 10 अरब डॉलर जो है इन्होंने जाया किए, 10 अरब रुपए। और इसके बाद साबित हुआ कि एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं या फ्लैट्स हैं नवाज शरीफ के अपने, उस पर कोई जो है इनकी बात से मेनली मुत्तफिक हूं कि जो प्रोसिक्यूशन है बड़ी कमजोर है। लेकिन कुछ मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं जो प्रिंटेड फैक्ट्स हैं कि 10 साल पीपल्स पार्टी और नून की नैब ने 10 सालों में यानी पूरे जो पिछले 10 साल थे उसमें नैब ने 104 अरब इकट्ठा किया। लेकिन मुझे एवन फील्ड का बताइए, ये तो हमारे पास आ चुकी है। मैं सिर्फ ताकि आपके नाज़रीन सुने ना जी जी कि 10 सालों में 104 अरब इकट्ठा होता है। इमरान खान की गवर्नमेंट आती है, 2 सालों में 390 अरब रुपए इकट्ठा होता है। तो कोई फर्क तो आया है। व्हाट अबाउट दिस थिंग एंटी करप्शन में 10 सालों में पीपल्स पार्टी और नून के दौर में 3 अरब आया है, जबकि बुज़दार साहब के दौर में 2 सालों में 206 अरब आया। तो एक फर्क आया। अब वो जो आप बात कर रहे हैं कि ये जाहिर है इन्होंने पैसा कैसे कमाया, ऐसे कमाया कि यहां से रिश्वतें ली, बाहर भेजी। 92 में इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत जो बाहर से पैसा आया वो वाइट है, इन्होंने पैसा घुमा के ये इकट्ठा किया, चाहे वो जाली अकाउंट वाला चाहे वो दीगर। तो उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि नैब का कानून और बेहतर हो ताकि चोरी चकारी जो है ये रुक सके या चोरों का एहतसाब हो सके। लेकिन हम मुतमईन हैं कि कम अज कम जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं, FIA, एंटी करप्शन और नैब, इसमें रिकवरीज आना शुरू हो गई हैं और ये रिकॉर्ड रिकवरीज है। ओके जी, मुझे अब्रप्टली यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि रियलिटी चेक जो है वो डिफरेंट है, सही है क्या गलत है वो डिसीजन ले और वो अपनी जो सोच है उसके मुताबिक चले। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।